نبی پڑھے نہیں میں آپ کو اجازت میں نے آپ سے صرف بھائی فاروق صاحب میں آپ کو اجازت کیونکہ اجازت اس آدمی کو ہے جو طریقے سلیقے سے سوال کرے. آپ ٹھیک ہے میں طریقے سلیقے سے بات ختم ہو ٹھیک ہے. بھائی یونس صاحب نے بات کلیئر کر دی. ضروری سمجھنا بدعت اور اگر کوئی ضروری نہیں سمجھتا تو پڑھتا تو پڑھے. میں یہ بات نہیں کر رہا. میں نے پوچھا تھا کہ صلاۃ آپ پڑھتے ہیں یہ کس حدیث میں ہے؟ ابو داؤد شریف میں ہے. حضرت بلال اذان سے پہلے کیا پڑھا کرتے تھے؟ حضرت بلال اذان سے پہلے کچھ بھی نہیں پڑھتے تھے. جھوٹ نہیں بولے جھوٹ نہیں بولے. ابو داؤد شریف میں حضرت بلال اذان سے پہلے کچھ پڑھا کرتے تھے. دعا مانگا کرتے تھے. ایسے نہیں بات ختم ہو گئی. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے بلال حبشی اذان سے پہلے دعا مانگا کرتے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذان کے بعد مجھ پر درود پڑھو. بلال حبشی اذان کے بعد نبی پاک کے دروازے پر آیا کرتے تھے. میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے قال بلال یقف علی باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الاذان فیقول السلام علیک یا رسول اللہ. میں نے پڑھ کے سنائی. بھائی بات ختم ہو گئی. بھائی فاروق صاحب بات ختم ہو گئی. بات ختم ہو گئی. بھائی یونس صاحب آپ سب میں سے سمجھدار ہیں پڑھے ہوئے ہیں. بات صرف موضوع تک رکھی جائے تو مہربانی ہوگی. میں ایک بدعت آپ کو اور بتاتا ہوں. دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کا ایک طریقہ مقرر کر کے دیا ہے. اب دیکھیں نماز کا طریقہ جو مقرر کر کے دیا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھو. سورۃ فاتحہ میں دعا بھی پڑھو. دعا پڑھو اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سیدھا رستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا رستہ دکھا جو تیرے پیارے ہیں جن پر تو نے انعام کیا. یعنی نماز میں ہمیں دعا یہ سکھائی گئی کہ میرے پیاروں کا رستہ مانو. اور پیارے کون کون ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ اللہ کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ نبیوں کا رستہ ہے. نبیوں پر اللہ کا انعام ہوا, صدیقوں پر, شہیدوں پر, اولیاء اللہ پر اللہ کا انعام ہوا. یعنی نماز میں ہم اللہ کے حکم سے دعا مانگتے ہیں یا اللہ نبیوں کا رستہ دکھا. ٹھیک ہے بھائی. اور اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نماز پڑھتے ہوئے نبی پاک کا خیال آ جائے تو یہ شرک ہے تو کیا اس بندے نے نبی پاک کا بتایا ہوا طریقہ بدلا یا نہیں بدلا؟ یہ بدعت ہے. یہ بدعت ہے. اتنا اس کے متعلق عرض ہے کہ آپ موضوع سے اس وقت نہیں موضوع نہیں, میں نے بدعت کی بات نہیں. اس کو جو بات ہوئی کہ بدعت کی آپ تعریف بتا رہے تھے اس کے متعلق جو سوال ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے اس کے متعلق جو اشکال تھا وہ میں نے پیش کیا ہے اس کے حل کے لیے. تو اس سلسلے میں ایک تو یہ کہ اگر آپ کچھ سوالات ہم سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے متعلق ہم صاف عرض کر دیتے ہیں کہ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اس وقت سوالات کا جواب دینے کے لیے نہیں صرف میں نے نہ آپ سے جواب مانگا. دیکھیں بھائی یونس صاحب میں نے قطعاً آپ سے جواب نہیں مانگا. میں نے تو صرف بتائی ہے بات کہ ایک بدعت یہ بھی ہے. اگر کسی کو سمجھ نہیں آتا یہ بدعت وہ کہتا بدعت نہیں تو میں تسلی کرانے کے لیے تیار ہوں. اس کے متعلق اپنی طرف سے اپنا طالب علم بات ہے وہ پوچھنا چاہتا ہوں. اگر کسی کو کرنا ہے تو وہ آپ کا اور مسئلہ ہے. آپ جیسے کریں وہ چاہے جان دے چاہے نہ دے اس سے مجھے بات. لیکن مجھے جو ایک طالب علم کی حیثیت سے جو مجھے سوال کرنا ہے وہ میں ایسے مونے مطمئن کرنی ہے تاڑے ذمہ دار بھائی میں اسی کو سوال کی اجازت ساری عمر تاڑے لے دار رہے گا منڈے دا. وہ دنیا جو کہتی ہے کہتی رہے. جو آدمی سلیقے سے سوال کرے گا اس کو جواب ملے گا. جو آدمی بد سلیقی کرے گا, جو آدمی بد تہذیبی کرے گا اس کو بولنے کی اجازت نہیں.
سوال کرنے کی اجازت ہے، بحث کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر بحث کرنی ہے تو پھر کھڑے ہو جائیں، پھر بحث کر کے دیکھ لیں۔ نہیں میں نے سوال کیا تھا۔ میں نے آپ سے ایک بات پوچھی تھی کہ کیا بلال حبشی مؤذن رسول اذان سے پہلے کچھ پڑھا کرتے تھے؟ آپ نے کہا نہیں پڑھا کرتے تھے، میں نے کہا جھوٹ ہے۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث موجود ہے، بلال حبشی روزانہ اذان فجر سے پہلے ایک دعا مانگا کرتے تھے۔ میں آپ کی بات کر رہا تھا کہ کیا اذان سے پہلے دعا مانگنا جائز ہے؟ آپ مجھے سلاد بتائیں کہاں لکھی ہے؟ میں بتاتا ہوں، مصنف الترزاق اٹھا کر دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عمر روزہ رسول پڑھاتے تھے، کیا پڑھا کرتے تھے؟ میں اذان سے پہلے کی بات کر رہا اذان سے پہلے بلال کچھ پڑھا کرتے تھے کہ نہیں؟ ہوں، میں سلاد کی بات کر رہا ہوں کہ سلاد بس آپ کو نہ بدعت کا معنی آتا ہے، دیکھیں نا، پھر وہی لگا آپ کا بدل گیا۔ بلال حبشی سنو، ابو داؤد شریف سیاستہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں، میں مسلم شریف اور نسائی شریف پڑھتا، ذرا سنو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذان کے فوراً بعد وسیلہ کی دعا مانگنے سے پہلے مجھ پر درود پڑھو۔ درود کہنا جی موضوع نہیں یار، کیوں یہ بات کر رہے ہو؟ نہیں یہ نہیں موضوع، پیچھے کا موضوع ہے۔ چلے کرنے دو سوال اپنے یار ریاض صاحب، یار آپ کی میں خود چپ کرا لاؤں گا یار، آپ اینک والے جن آ جائیں گے آپ۔ محمد اسلم صاحب جی، آپ کا کیا سوال؟ کا بھی یہی سوال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اذان کی تعلیم صحابہ کو سکھائی حضرت بلال کو، کیا اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آپ صلوات پڑھتے ہیں، الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، جو ساری صلوات پڑھتے ہیں، یہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اس وقت سکھائی تھی کہ سکھائی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اذان تو اللہ اکبر سے شروع کی تھی، لا الہ الا اللہ پر ختم کی تھی، اذان یہی ہے۔ تو آپ ایسا کریں، آپ کہتے ہیں کہ بعد میں ہم درود پڑھتے ہیں، ہم نے اسی وقت پوچھا تھا کیا صلوات پڑھتے ہیں کہ درود پڑھتے ہیں؟ درود تو ہم ابراہیمی پڑھتے ہیں، بعد میں دعا بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ بتائیں کہ پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی جو آپ لوگ پڑھتے ہیں، یہ ثابت کریں، کیا اگر آپ لوگ پہلے پڑھتے ہیں کہ بھابھیوں کو ساڑھنے کے لیے، کیا یہ دین میں صحیح ہے؟ اگر یہ بھی بتائیں کہ آج کا مولوی، آج کا سنتی جو بہت علم والا ہے، چاہے اس کا مقام زیادہ ہے، چاہے صحابہ کا مقام زیادہ، کیا اگر آپ پہلے پڑھتے ہیں صحابہ کے لیے تو وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اس ثواب سے پھر محروم رہ گئے ہیں نا؟ ہر بلال اس جو درود آپ پڑھتے ہیں اس سے وہ محروم رہ گئے، کیا آپ کا رتبہ زیادہ یا حضرت بلال کا رتبہ زیادہ؟ حضرت بلال حبشی کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی اذان سکھائی تھی، اس کے اذان جو حضرت بلال کو سکھائی تھی کہاں سے شروع ہوتی تھی؟ آپ بتائیں اللہ اکبر سے۔ تو آپ یہی سوال آپ اس سوال پر آئے، آپ نے اتنی لمبی چوڑی تقریر کی، میں نے آرام سے سنی، اب ذرا میری بھی بات سنو، کیسے سنیں؟ مولانا صاحب ایک منٹ، اچھا آپ 2 منٹ بات کریے، پھر میری بات خاموش بالکل سنوں، تصویر خراب ہے، بھائی تھی 6 سال کہ ہم بعد میں پڑھیں، یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ بعد میں جو صلوات آپ پڑھتے ہیں یہ بھی کسی حدیث میں آیا ہے
کہ بعد میں جو صلات آپ پڑھتے ہیں جو کسی حدیث سے دکھائیں یا کسی قرآن کی آیت سے دکھائیں پھر ہم مانیں گے. ہم تو یہی مانتے کہ ابراہیمی درود بعد میں پڑھنا چاہیے. آپ کیا ابراہیمی درود پڑھتے ہیں؟ آپ بتائیں ابراہیمی درود پڑھنا چاہیے. آپ کے سوال کتنے ہو گئے؟ دیکھیں بھائی سوال ایک ہی ہے. سوال ایک نہیں ہے, سوال آپ کے کئی ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ یا تو ہم درود و سلام پڑھتے ہیں کیا, یا درود و سلام ہے کہ نہیں. ایک سوال یہ ہے. ایک سوال آپ کا یہ ہے, یہ جو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں یہ کہاں ہے؟ ایک سوال آپ کا. یہ کہاں کا نہیں, یہ حرد بلال کو جو سکھایا تھا. یار صبر کے کرنا ہونا ہے. ابھی مولوی سعید اسد کا دوسرا خطرہ تو آپ نے دیکھا ہی نہیں. دکھاتا ہوں. ایک سوال آپ کا یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت بلال کو نبی پاک نے اذان کیا سکھائی تھی. دوسرا سوال یہ ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ بلال نے کبھی یا رسول اللہ کہہ کے نبی پاک پر اذان کے بعد سلام پڑھا کہ نہیں پڑھا. تیسرا سوال یہ ہے. پہلا سوال الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, کیا درود و سلام ہے کہ نہیں؟ ذرا قرآن سن. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایمان والو میرے محبوب پر درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو. اب آپ مجھے وہ درود شریف سنائیں جس میں درود بھی ہو سلام بھی ہو, دونوں چیزیں جمع ہو جائے شروع. آپ پہلے میرا سوال کا جواب دیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہی ثابت کرنا ہے کہ صحابہ کو جب اذان سکھائی تھی اس کے ساتھ یہ کلمات سکھائے تھے. یہ ثابت کرنا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ درود و سلام ہے کہ نہیں. پہلے ہمارے جواب کا سوال نمبر وائز چلے گا, ایسے نہیں چلے گا. اب دوسرا نہیں بولے ہمارا سوال. اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کے اوپر نہیں دیا, دو چیزوں پر حکم دیا ہے. صلو علیہ درود پڑھو, سلموا تسلیما سلام ضرور پڑھو. اللہ نے دو چیزوں پر حکم دیا, درود کا اور سلام کا. ذرا دونوں پڑھ کے دکھانا مجھے. درود کا میں نے کیا میں اس بات میں نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا, اس لیے کہ میں چاہتا ہوں آنے والی جگہ پر ہو نا. بس اتنا بتاؤ مجھے وہ درود پڑھ کے دکھاؤ جس میں صلات بھی ہو سلام بھی ہو. یہ درود ہے. اس میں صرف درود و سلام کہاں ہے؟ اس میں سلام کہاں ہے؟ سلام بتاؤ. اللہ نے دو چیزوں کو حکم دیا ہے, سلام کا اور سلام کا. درود و سلام دو چیزوں کا اللہ نے حکم دیا. بتاؤ وہ کون سا درود ہے جس میں سلام بھی ہے سلام بھی ہے؟ ٹھیک ہے, یہ کہاں لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی پاک نے کس صحابی کو سکھایا تھا یہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تم کہتے ہو درود صرف ابراہیمی ہے. اب ذرا سنو, ریاست ہے نا یار تو رہنا. یہ کہتے ہیں درود صرف ابراہیمی صلی اللہ علیہ وسلم. کسوں درود کا دور کسوں نبی پاک نے سکھایا کسی کو؟ سلام بھی ہے. نہ یہ کہاں سے آیا, اپنی طرف سے یہ نبی نے سکھایا. یہ نبی نے سکھایا. کہاں پڑھ والا صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھا کرو. کسی ساتھ نو کلاؤ اللہ
میں نے پہلے ادب سے گزارش کی تھی کہ صرف بھائی یونس صاحب بولے طریقے سلیقے سے بات. جی ہم نے پہلے کہا تھا طریقے سلیقے سے بات کریں. بھائی یونس صاحب طریقے سلیقے سے بات کرتے ہیں تو بات کرو. جی بھائی یونس صاحب کو اجازت ہے. جی چابی جوڑ کے ماتا شریف منگوائیے گا. اذان سے پہلے درود کے متعلق بات وہ تو آپ کی بات ہو گئی تھی. جی وہ ساری بات کا حاصل 2 باتیں نکلتی ہیں. جی جی فرمائیے. یہ ہے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یہ ثابت ہے یا نہیں, یہ ایک الگ موضوع ہے. اور اس وقت جو بات چل رہی تھی وہ یہ ہے کہ اذان سے پہلے درود کو ضروری سمجھنا وہ کیسا ہے, وہ بات ہو گئی. جی اس کے متعلق جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں وہ ہو چکا. باقی اس کے علاوہ یہ حضرات سوال کر رہے ہیں یہ ہے کہ اگر میں تو میں کر رہا ہوں وہ تو چھٹی کر کے چلے گا نا, آپ سامنے آ گئے. جی اس کے متعلق وہ ٹھیک ہو گیا بات. تو اس کے متعلق الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یہ سیغے درود کے یہ ویسے اگر آپ اجازت دیں پوچھ لیتا ہوں جی جی بسم اللہ بڑی خوشی سے. کیونکہ موضوع سے اصل میں یہ دوسرے موضوع کی بات ہے. وہ یہ کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یہ سیغے یہ شاید ان کے پوچھنے کا حاصل یہ ہے کیا یہ حدیث سے ثابت ہیں سیغے بینی اسی طرح اور ہر جگہ پڑھنے کے لیے یہ سیغے ثابت ہیں یا کیا بھی 2 سوال ہوگا نا آپ کے. آپ یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ درود شریف جو یہ سیغے ہیں ہاں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائے ہوئے ہیں یعنی ہر جگہ. آپ کے سوال 2 ہو گئے. بھائی صاحب آپ کے سوال 2 ہو گئے. ایک سوال یہ ہے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کیا ہر جگہ پڑھا جا سکتا ہے؟ ایک سوال یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ میں آپ سے صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرکار کی ظاہری حیات طیبہ میں اگر کوئی یہ کہتا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ تو کیا اس نے صلو علیہ وسلم تسلیما اس حکم پر عمل کر لیا کہ نہیں؟ جی سامنے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہے تو یہ درود شریف الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ ہے تو درود شریف, لیکن چونکہ سرکار اب قبر میں ہے اور چونکہ قبر انور مدینہ شریف میں ہے اس لیے فیصلہ آباد میں نور پور میں یہ نہیں پڑھنا چاہیے. سوال آپ کا یہ دور سے یا کے سیغے کے ساتھ دور سے نہیں پڑھنا چاہیے. یہ سوال ہم آپ اصل میں وہ بھائی یونس ابن ماجہ شریف نکالنے تھے لیکن بھائی یونس صاحب نے وہ ضرورت ہی پیش نہیں آنے کی. بس ٹھیک ہو گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا ہمارے ہر عمل کی خبر ہے یا نہیں؟ اس کے متعلق آگے ارشاد فرمائیں. میں تو یہ سوال کر رہا ہوں. جی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں یا کہہ کے اسے خطاب کیا جا سکتا ہے جو زندہ بھی ہو اور جس کو خبر بھی ہو. ٹھیک ہے نا. ہم نبی پاک علیہ السلام کو قبر انور میں زندہ بھی مانتے ہیں. اس لیے زندہ مانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اور حدیث بالکل صحیح ہے. البانی صاحب نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے. ارشاد الحق عصری صاحب نے بھی اس کو جید قرار دیا ہے. الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. اللہ کے سارے نبی زندہ ہیں, قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں, سرکار زندہ بھی ہے. اور کیا ہمارے عملوں کی سرکار کو خبر ہے کہ نہیں؟ یہ میں دوسری حدیث پڑھتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں, سرکار فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم تحدثون ویحدث لکم. میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے. تو میری بارگاہ میں عرض کرتے تھے, میں تمہاری بات پوری کرتا تھا. تم سوال کرتے تھے, میں جواب دیتا تھا.
वममाती खैरुल लकुम, और मेरा दुनिया से पर्दा करना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। क्यों? तो रद्दो अलैया अमालुकुम, तुम्हारा एक एक अमल मेरी बारगाह में पेश होता है। फमा रअयतु मिन खैरिन, तो तुम्हारा जो बेहतर अमल देखता हूँ, हमिदुल्लाह अलैहि, तो तुम्हारे अच्छे अमल देखकर मैं अल्लाह की हम्द करता हूँ। वमा रअयतु मिन शर्रिन, और जो तुम्हारा बुरा अमल देखता हूँ, इस्तगफरतुल्लाह लकुम, तो तुम्हारा बुरा अमल देखकर मैं रब की बारगाह में कहता हूं, या अल्लाह तेरे बंदे, मेरा कलमा गुनाह हो गया, या अल्लाह माफ कर दे। तो इसलिए और जो दूर से पड़ता है वो मुझ तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, चले हम बहस नहीं करते, तो पहुंचाया जाता है। जी हाँ, सरकार तक पहुंच तो रहा है। जी हाँ, ठीक है। तो और सरकार इरशाद फरमाते हैं, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्दहु सलाम। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। सरकार फरमाते हैं कि जो भी बंदा जहां का भी हो, जो भी मुझ पर सलाम करेगा, मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। लेकिन जब हमें सरकार का ये इरशाद याद आता है कि सरकार कहते हैं कि जो भी मुझ पर सलाम पड़ेगा, मैं सलाम का जवाब देता हूँ। और ये भी तो आपने हदीस पाक सुनी होगी कि जो मुझ पर सलाम पढ़ता है, अल्लाह भी उस पर सलामती नाजिल फरमाता है। तो हम दुरूद भी पढ़ते हैं, साथ सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और ये अकीदा रख कर पढ़ते हैं कि हमारा एक एक अमल भी, दुरूद भी सरकार तक पहुंच रहा है। ये बात अपनी जगह है कि हर वक्त पहुंच रहा है या कुछ और मखसूस औकात हैं जिनमें पहुंचता है। हम जिद नहीं करते, आप जब कहेंगे हम मान लेंगे। तो इसमें यानी अगर अब दुरूद शरीफ पढ़ा, अब से 2 घंटे बाद भी पहुंचे, तो फरियाद तो पहुंच गई ना, तो तरस तो पहुंच गई, तो जायज हो गया। एक हदीस शरीफ में आता है जिसमें आता है मुझ तक पहुंचाया जाता है। दूसरी जगह उसकी वजाहत भी आती है कि अल्लाह ताला ने फरिश्ते मुकर्रर कर रखे ठीक है, जो भी सूरत हो, देखिए ना, वो एक हदीस शरीफ में ये भी आता है कि अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता मुकर्रर कर रखा है मेरी कब्र पर। और इस हदीस को नुज़ुल मक़रार में नवाब साहब ने हसन भी लिखा। वो फरमाते हैं कि हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि सरकार फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता पैदा कर दिया, उसकी ड्यूटी लग गई है, वो मेरी कब्र अनवर पर खड़ा हो जाएगा, और अल्लाह ताला ने उस एक फरिश्ते को कुल मखलूकात की आवाजें सुनने की ताकत दे रखी है। जब भी कोई बंदा मुझ पर दुरूद और सलाम पढ़ता है, तो वो फरिश्ता उस बंदे का नाम लेकर, उसके अब्बे का नाम लेकर मेरी बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, फलां बंदा जो फलां का बेटा है, उसने आप पर सलाम किया। अब मैं जरा एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए। इस हदीस के मुताबिक ये जितने हजारों लोग खड़े हैं, इनमें से अकेले का नाम लेकर, एक एक का नाम लेकर, उसके बाप का नाम लेकर फरिश्ते ने नबी पाक की बारगाह में अर्ज कर कभी बात को अर्ज कर दिया, किसी ने यहाँ दुरूद पढ़ा, किसी ने वहाँ, और कोई घड़ी ऐसी नहीं जिस घड़ी में कोई ना कोई बंदा नबी पाक पर दुरूद और सलाम ना पढ़ता। मैं तो कहता हूँ हजारों लोग दुरूद और सलाम हर वक्त पढ़ते रहते हैं, क्योंकि वैसे भी तो देखें ना, कोई वक्त ऐसा नहीं है जिस घड़ी किसी न किसी का अज़ान न हो रही है, क्योंकि वो 12 घंटे का फर्क तो है ही। इस वक्त अज़ान अगर नहीं हो रही तो इस वक्त यकीनन किसी और जगह अज़ान हो रही होगी, कई जगह ऐसी, ठीक है ना। तो जब औकात का इख्तिलाफ है तो अज़ान के बाद भी दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, दुआए वसीला से पहले, वो सरकार का हुक्म भी है। और वैसे भी हर वक्त दुरूद और सलाम पढ़ा जाता है। तो हर घड़ी कोई न कोई बंदा दुरूद पढ़ता है, तो फरिश्ता उसका नाम लेकर, उसके बाप का नाम लेकर सरकार की बारगाह में सलाम अर्ज करता है, और सरकार उसके सलाम का जवाब देते हैं। तो इसके मुताबिक इतना है कि या के लफ्ज से खिताब, ये अरबी में आम इसका इस्तेमाल जो है वो मुखातब के लिए होता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमारा दूर से जो दुरूद पहुंचाया जाता है, वो चूंकि एक वास्ते से पहुंचाया जाता है, तो इसलिए उसमें या का लफ्ज का इस्तेमाल, क्योंकि वो वास्ते से पहुंच रहा है, तो इसलिए इससे बेहतर है कि दूसरे गैर इसलिए इस्तेमाल किए जाए। तो ये एक मसला अपनी जगह है कि या के लफ्ज के साथ खिताब जो है वो का हर जगह अगर नाज़र समझ कर जो किया जाता है, या ये समझ के किया जाता है कि आपसे सलाम कब्र अक़दस में सुन रहे हैं, हमारा किसी नजरिए से वहाँ पहुँच रहा है। हमारा नजरिया ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये जो जिस्म अनवर है, जिस्म बशरी, ये सिर्फ रोज़ा अतहर में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यहाँ नूरे नबूवत मौजूद है, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यहाँ इल्म मौजूद है, सरकार का जिस्म मुबारक हर जगह नहीं,
جسم مبارک جسم منور صرف روضہ اطہر میں ہے، تو سرکار تک درود شریف پہنچتا، سرکار کو پتہ چلتا ہے جس طریقے سے بھی چلے۔ اب میں دوسری بحث نہیں کرتا، میں کہتا ہوں اسی نظریے کے سامنے آپ یہ نظریہ رکھ کر کے میرا درود و سلام پہنچتا ہے سرکار کی بارگاہ میں اور سرکار سنتے ہیں، سرکار کا خبر ہے، تو کہتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو شرک نہیں بنے گا، اس لیے کہ صحابہ کرام دور سے یا رسول اللہ کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ اسی کے متعلق صحابہ کرام دور سے یا رسول اللہ کہہ کے فریاد کیا کرتے ہیں۔ تو اس کے متعلق اتنا عرض ہے کہ ایک ہے اس نظریے سے یا رسول اللہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اور دوسرا ہر جگہ حاضر ناظر کا معنی یہ بھی پھر آپ الزام لگائیں گے۔ بات مکمل ہو رہی ہے آپ جو ایک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھ کر یا رسول اللہ سے خطاب کرنا، اور ایک یہ ہے اس نیت سے کہ ہمارا وہاں پہنچایا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اقدس میں ہوتا ہے، وہاں کسی ذریعے سے پہنچایا جا رہا ہے، وہ وہاں سن رہے ہیں۔ یہ دو الگ الگ نظریے ہیں، اس میں سے یہ جو ہے ہر جگہ حاضر ناظر سمجھ کے یا رسول اللہ سے خطاب کرنا، اس سے ہمیں اختلاف ہے۔ اور جو یہ نظریہ ہے کہ اس نیت سے پڑھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں یہ پہنچ رہا ہے، اس نیت سے پڑھنے میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں۔ لیجیے صاحب ایک منٹ ابھی آپ کی بات میں ایک ریکویسٹ ہے میری، ایک ریکویسٹ آپ نے بھائی یونس صاحب کی زبان سے سن لیا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اگر یہ نظریہ رکھ کر پڑھا جائے کہ فرشتے درود وہاں پہنچاتے ہیں تو پڑھنا جائز ہے، یہ آپ نے یہ نہیں کہا آپ نے؟ بات مکمل جی فرما۔ اگر عام جگہ عوام کا یہ عقیدہ بن چکا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھ کر وہ بھی حاضر ناظر کی بات تو آ گیا ہے تو یا رسول اللہ سے خطاب کرتے ہیں، تو اس سے اگر روکا جائے تو جو روکنے کا مقصد یہ ہو کہ عوام کے عقیدے کی اصلاح ہو، تو کیا یہ روکنا صحیح ہے یا نہیں؟ وہ غلط ہے۔ عقیدہ نبی پاک علیہ السلام حاضر ناظر تو ہے، وہ تو ابھی بحث ابھی چلے، میں نے صرف ایک بات کہی، حاضر ناظر تو ہم سرکار کو مانتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ مانتے ہیں، اور ابھی انشاءاللہ میں عرض کر دوں گا، لیکن ابھی ذرا حاضر ناظر بات ذرا 2 منٹ کے لیے پینڈنگ رکھی۔ میں تو صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ کیا یہ نظریہ رکھ کر کہ نبی کریم علیہ السلام تک فرشتے درود پہنچاتے ہیں تو میرا یہ درود بھی یقیناً سرکار تک پہنچے گا، یہ نظریہ رکھ کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا جائز ہے؟ جی ہاں، اس کے متعلق پہلے بھی شروع میں عرض کیا جا چکا ہے، بعض چیزیں فی نفسی جائز ہوتی ہیں لیکن بعض عوارض کے ملنے سے ناجائز ہو جاتی ہیں۔ یہ نظریہ رکھ کر درود شریف پڑھنا بے شک جائز ہے، مگر اس عارض سے کہ عام طور پہ لوگوں کا اعتقاد جو ہے ہر جگہ حاضر نظر سننے کا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ مجھ تک جو قبر کے قریب پڑتا ہے میں خود وہ میں ابھی عرض کر دوں گا، وہ حاضر ناظر تو ہم مانتے ہیں، تو اس کے وہ مطابق ابھی بحث چلے، اس کے مطابق بات میں ابھی کرتا ہوں بات مکمل فرما رہے ہیں۔ یہ آپ تو بات ریپیٹ کرتے ہیں، بات وہی ہے، آپ بار بار فرمائیں۔ آپ نے یہ فرمایا کہ حاضر ناظر سمجھ کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا ناجائز ہے، اور یہ سمجھ کر کے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف فرشتے پیش کرتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا جائز ہے۔ یہی آپ نے فرمایا نا؟ آپ نے یہی فرمایا یا کچھ اور فرمایا؟ میں آپ سن نہیں سکا ادھر۔ جی میں نے یہ عرض کیا ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو حاضر ناظر سمجھ کر درود شریف پڑھنا تو جائز نہیں، لیکن یہ سمجھ کر کہ نبی کریم علیہ السلام تک درود و سلام فرشتے پہنچاتے ہیں، یہ سمجھ کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا جائز ہے۔ جی ہاں، اس کے متعلق وضاحت میں نے کر دی ہے، اس عارض یہی میں نے کہا ہے، فی نفسی ہی جائز ہے، اس عارض کی وجہ سے اس کو ناجائز کہا جاتا ہے کہ چونکہ اب عوام کا اعتقاد وہ عقیدہ درست ہے عوام کا، وہ تو میں بھی عرض کرتا ہوں، وہ اپنی جگہ الگ بات۔ نہیں میں عرض کرتا ہوں، اس وقت یعنی اب خلاصہ یہ نکلا کہ آپ کے نزدیک بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنے سے درود شریف نبی تک پہنچتا ہے اور پڑھنا جائز، لیکن نظریہ یہ رکھنا چاہیے آپ کے نزدیک کہ یہ نبی پاک حاضر ناظر نہیں، فرشتے درود پہنچاتے ہیں۔ اگر وہ آپ یہ نظریہ رکھ کے پڑھ لیا کریں، وہ میں نے عرض کر دیا، اس کے متعلق میری بات پوری تو ہو رہی ہے، میں دیکھیں آپ کی بات بڑی آرام سے سنتا ہوں، آپ اس بات کو اب ریپیٹ نہ فرمائیے گا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ درود شریف جائز، بھائی ابھی آپ کو اجازت ہے، سوال بھی دیکھو، نہیں بالکل آپ کو
ابھی اجازت نہیں، ابھی بھائی یونس صاحب سے بات ہو رہی ہے. تکلیف ہے جو اجازت نہیں ملی نہ کرے جواب یہ طریقہ درست نہیں ہے بھائی، جس کو اجازت ملی ہے اس کو بات پوری کر لیں گے. بھائی یونس صاحب خلاصہ یہ نکلا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے میں تو اعتراض نہیں آپ کو. ہاں آپ یہ کہتے ہیں یہ نظریہ رکھ کے پڑھنا چاہیے کہ فرشتہ درود پہنچاتے ہیں، حاضر ناظر سمجھ کر نہیں پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے متعلق میں وضاحت سے عرض کر چکا ہوں کہ فی نفسی ہی وہ جائز ہے، لیکن اس عارض کی وجہ سے اس کو ناجائز کہا جاتا ہے کہ عام اعتقاد کیونکہ دوسرا ہو چکا ہے، اس کی اصلاح کے لیے اس وقت اس کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی تاکہ ایک عارض جو ہے اس کی وجہ سے اس کو دوسرے کو تقویت نہ ملے. وہ آپ السلام علیکم ایھا النبی پڑھتے ہیں نماز کے لیے؟ وہاں پڑھنے کا حکم ہے انہی سیغوں کے ساتھ، اس لیے پڑھتے ہیں. تو وہاں سلام پڑھتے ہیں، معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ انہی سیغوں کے ساتھ وہاں حکم ہے، دوسری جگہ انہی سیغوں کے ساتھ حکم نہیں. میں اس کرتا ہوں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ. ان الفاظ کے ساتھ نماز میں سلام پڑھنے کا حکم ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ ہمیں جو ہے تعلیم دی گئی ہے، جو ایک جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ مقرر شریعت کی طرف سے ہو گئے ہیں، ہمیں اس سے قطع نظر کہ اس کا معنی کیا ہے، ہمیں وہ الفاظ کا پابند کر دیا گیا ہے. دوسرے موقع پہ الفاظ کا پابند نہیں کیا گیا، اس لیے دوسری جگہ پہ ہم کہیں گے کہ دوسری جگہ نہیں. ابھی تو صرف نماز کی بات ہو، نماز میں آپ کیا کہہ کے پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم ایھا النبی. اس کا معنی کیا ہے؟ سلام ہو آپ پر اے نبی. یہ حکایت ہے حق تعالیٰ کی طرف سے، جو اس وقت آپ جانتے ہیں کہ جس وقت یہ تحیات جو ہے. اچھا، مطلب یہ حکایت ہے یا انشاء ہے؟ یہ الفاظ جو ہیں یہ حق تعالیٰ کی طرف سے متعین کر دیے گئے ہیں. تو آپ یہ سلام یہاں پڑھتے ہیں یا صرف واقعہ معراج کی تلاوت کرتے ہیں؟ ہم حکم سمجھ کے پڑھتے ہیں، حاضر ناظر سمجھ کے نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے، کیا سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان الفاظ کے ساتھ اس وقت اے نبی آپ پر سلام ہو، جی یہ کہہ کر پڑھتے ہیں؟ جی ہاں. تو یہ سلام سرکار تک پہنچتا ہے؟ یہی الفاظ یہ جو سلام آپ پڑھتے ہیں نماز میں السلام علیکم ایھا النبی، تو یہ سلام کیا نبی پاک تک پہنچتا ہے؟ بے شک پہنچتا ہے. لوگوں کا عقیدہ خراب تو نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ سب جانتے ہیں کہ یہ الفاظ اس جگہ کے لیے شریعت نے متعین کر دیے ہیں، دوسری جگہ یہ الفاظ خطاب کے شریعت نے متعین نہیں کیے، اس لیے دوسری جگہ ان سے پڑھنے سے روکا جاتا ہے. اور اس جگہ چونکہ شریعت نے مقرر کر دیے ہیں، اگر شریعت نے مقرر نہ کیا شریعت نماز کے اندر شرک کی اجازت دیتی ہے؟ اس کو ہم شرک اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ حق تعالیٰ شرک بنتا ہے حاضر ناظر سمجھنے سے. میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم حاضر ناظر سمجھ کر نہیں پڑھتے. یہ السلام علیکم ایھا النبی کیا یہ حاضر ناظر سمجھ کے نہیں پڑھا جاتا؟ نہیں. اور جو آدمی حاضر ناظر سمجھ کے پڑھے وہ ہمارا نزدیک اچھا نہیں. نہ وہ کافر ہے، مشرک ہے یا گناہگار ہے. کیونکہ حاضر ناظر سمجھنا کیا یہ شرک ہے یا کیا ہے؟ حاضر ناظر اگر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ صفت ہے اسی کا حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بات کیا جاتا ہے جو آپ ہر تعالیٰ کا ہم تو اللہ کی عطا سے مانتے ہیں، اللہ کی عطا سے مانتے ہیں، اور اس صفت میں بھی نبی پاک کو اللہ کا محتاج مانتے ہیں. اللہ کسی کا محتاج نہیں حاضر ناظر ہونے میں، نبی پاک حاضر ناظر ہونے میں اللہ کے محتاج ہیں. ہم یہ سمجھ کر حاضر ناظر مانتے ہیں. اب سوال سن، جو آدمی یہ سمجھ کر کہ نبی پاک اللہ تعالیٰ کی عطا سے حاضر ناظر ہے اور حاضر ناظر سمجھ کر السلام علیکم ایھا النبی پڑھتا ہے، اس کے بارے آپ کا کیا ہے؟ اس کے متعلق بات ہماری سے اتنی رہ جائے گی کہ کیا حاضر ناظر سمجھنا اس معنی کے لحاظ سے بھی صحیح ہے یا نہیں، لیکن اس پر شرک کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. لیجیے صاحب، نتیجہ یہ نکلا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر ناظر سمجھنا یہ شرک نہیں ہے. یہ نتیجہ بغیر کسی وضاحت کے نہیں ہے، یعنی اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے حاضر ناظر سمجھنا اور حاضر ناظر کی صفت میں بھی نبی پاک کو اللہ کا محتاج سمجھنا، یہ سمجھ کر حاضر ناظر ماننا یہ شرک نہیں. اس معنی کے لحاظ سے اب میں آپ کی خدمت میں
نواب صاحب کا ایک حوالہ پڑھ دیتے سامنے ہے نا آپ کے؟ دوسرے ساتھیوں کے سامنے پڑھ لیں. نہیں ٹھیک ہے، میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ گناہ وغیرہ کا آپ ہم پر لگائیں گے نا، وہ نواب صاحب پر بھی لگا دیجیے گا. میں عرض کر رہا ہوں کہ نہ میں فتوا لگا رہا ہوں نواب صاحب پر، دوسری طرف سے ساتھی سوال کریں گے آپ ان سے کہیں. میں تو عرض کیا تھا یہ چلیے میں آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتا ہوں. نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی یہ اہل حدیث حضرات کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کے امام ہیں، اور یہ جو وہابیت پھیلانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ انگریز کی اجازت اور اس کے حکم سے ملکہ بھوپال سے ان کی شادی ہو گئی تھی، تو بھوپال ریاست کا پورا خزانہ پھر وہابیت کی تبلیغ نشر و اشاعت آپ کے لیے جب نواب صاحب کسی کے جذبات مجروح ہوں گے، اس لیے نہیں میں اگر بات غلط کروں تو آپ کہہ دیجیے. جس نے باہر جانا چلا جائے، جس نے ٹھہرنا ٹھہر جائے. نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی اہل حدیث حضرات کے عالم تھے. باقاعدہ نواب صاحب کی خود نوشت جو سوانح حیات ہے، کیا نام اس کا، یہ بقاؤ میمن، بس یہی ہے نام اس کا. اب جو جدید ایڈیشن ہے اس کا نواب صاحب کی خود نوشت سوانح حیات، اس میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ انگریز کی اجازت سے ملکہ بھوپال نے میرے ساتھ نکاح ثانی، بیوہ ہو گئی تھی تو نکاح ثانی ہوا، تو بھوپال ریاست کا پورا خزانہ پھر وہابیت کی نشر و اشاعت. تو یعنی اہل حدیث حضرات کا جو مسلک ہے اس کے پھیلانے میں نواب صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو اہل حدیث حضرات جتنے ہیں نواب صاحب کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں. تو یہی نواب صاحب لکھتے ہیں مسک الختام میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم السلام علیکہ ایھا النبی کیوں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں بعض قدس سرہم گفتہ اند، یعنی بعض عارفین کاملین نے فرمایا ہے کہ این خطاب بجہت سریان حقیقت محمدیہ است علیہ الصلاۃ والسلام در ذرائع موجودات و افراد ممکنات. ہم جو نبی پاک کو نماز میں خطاب کرتے ہیں نا، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ خطاب اس لیے ہے کہ حقیقت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام کل کائنات کے ذرے ذرے کے اندر موجود ہے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در ذوات مسلیاں موجود و حاضر است. بس نبی پاک علیہ السلام جو ہے نمازیوں کی ذات میں موجود بھی ہیں، حاضر بھی ہیں. نواب صاحب لکھتے ہیں، سن لیجیے، بس مسلی باید، نواب صاحب کہتے ہیں نمازی کو چاہیے کہ عظیم معنی آگاہ باشد، کہ اس معنی سے آگاہ رہے، و عظیم شہود غافل نہ بود، اور نبی پاک علیہ السلام کی اس جلوہ گری سے غافل نہ ہو، تا بانوار قرب و اسرار معرفت منور و فائز گردد، تاکہ قرب اور معرفت کے اسرار سے منور ہو و فائز گردد اور حصہ پائے. سبحان اللہ. اب نواب صاحب کہتے ہیں السلام علیکہ اس لیے پڑھو کہ نبی کی ذات نمازیوں کے اندر جلوہ گر ہے. اس کے مطابق اگر یہ گناہ ہے تو جو فتویٰ ہم پر وہ پہلے نواب صاحب پر. اس کے مطابق میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر جس آپ عقیدے سے آپ نے وضاحت کی ہے، اس عقیدے سے ہمیں صرف یہ بات رہ جائے گی کہ اس عقیدے سے جائز ہے یا ناجائز ہے، صرف اس پر فتویٰ نہیں کر سکتے. الحمدللہ. کہ یہ بھی سن لیجیے کہ جس طرح ہم حاضر ناظر مانتے ہیں اس طرح حاضر ناظر ماننا شرک نہیں. اچھا، بات کا حاصل دو میں نکلا ہے. ایک یہ کہ یا رسول اللہ سے خطاب، وہ جو ہے اس میں خطاب کے سیغے سے حاضر ناظر سمجھ کر اسے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ عام ایک دروشی پیش کرنے سے اختلاف وہ یہ کہ چونکہ عام عوام کا اعتقاد یہ ہے کہ وہ حاضر ناظر سمجھتے ہیں، اس لیے اس کو مطلقاً منع کیا جائے گا کہ یا کے سیغے کے ساتھ خطاب جو ہے اس کو نہ کیا جائے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے اندر روزہ رکھنے کے بارے میں
صحابی نے پوچھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ سفر کے اندر روزہ رکھنا کوئی جو ہے عبادت نہیں ہے. حالانکہ یہ چیز جو ہے مطلق آپ نے منع فرما دیا, حالانکہ مطلق ممانعت نہیں ہے. بعض دفعہ نبی پاک علیہ السلام نے روزہ رکھنے سے تو منع کیا, یا رسول اللہ سلام پڑھنے سے منع کیا. تو اس میں عرض یہ کہنا چاہیے, یہاں سے اصول یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بعض دفعہ ایک چیز کو مطلقاً منع کر دیا جاتا ہے جبکہ حقیقت میں اس میں وضاحت ہوتی ہے. چلیے, کیا آج سفر میں روزہ رکھنا ناجائز ہے؟ نہیں, روزہ رکھنا جائز ہے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ جو ہے روزہ رکھنا سفر کے اندر آپ جانتے ہیں کہ فرمایا کہ نیکی نہیں ہے, یہ فرمایا. تو وہاں مطلقاً روزے کو میں ایک بات, جو آدمی سفر میں رمضان کا روزہ رکھتا ہے فرض ادا ہو گیا اس کا, بے شک ادا ہو جاتا ہے. فرض ادا کرنا نیکی ہے کہ بے شک نیکی ہے. تو نہیں, یہ تو میں عرض کر رہا ہوں, نہیں بات کر لیے اگر یوں ہو جائے گی. دیکھیے, اگر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, آپ نے جو فرمایا کہ یہ سمجھ کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا جائز ہے کہ ہمارا درود شریف فرشتہ پڑھتا ہے, آپ یہ سمجھ کر ذرا پڑھ کے دکھائیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس کے متعلق میں پوری وضاحت کر سکوں, صرف اس لیے وضاحت کی تھی کہ آپ کو یہ بات نہیں آپ فرمائے, لیکن اس کے باوجود آپ فرمائے. میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بات بعض دفعہ اس میں وضاحت موجود ہوتی ہے, لیکن عوام کو ذرا سمجھانے کے لیے بعض دفعہ مطلقاً منع کر دیا جاتا ہے, جیسا کہ ایک حدیث کے اندر منع. یہ آپ کا منع کرنا بھی غلط ہے, کیونکہ نواب صدیق حسن صاحب بھوپالی فرماتے ہیں کہ السلام علیکہ ایھا النبی, یہ سمجھ کر پڑھے کہ نبی پاک نمازیوں کی ذات میں موجود اور حاضر ہیں. جس کی بات میرے لیے حجت نہیں, اس میرے سامنے تو پیش نہیں کریں گے. مطلب پھر یہ گناہ تو نہ ہوا نا, نہیں, اس کے نبی پاک کو حاضر سمجھ کر یا گناہ تو نہیں نا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان کی بات میرے لیے میں حجت نہیں پوچھتا, میں پوچھتا ہوں گناہ ہے یا نہیں. یا رسول اللہ حاضر ناظر سمجھ کر, یہ سمجھ کر کہ نبی پاک نمازی کی ذات میں موجود اور حاضر ہیں, جس طرح نواب صاحب لکھتے ہیں, یہ سمجھ کر السلام علیکہ ایھا النبی پڑھنا یہ گناہ تو نہیں. اس کے مطابق میں نے عرض کر دیا تھا کہ ہمیں اس سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ جائز آپ کرتے ہاں یا نہ کریں. نہیں, مجھے میں بات اب دو ٹوک دیکھیں, شروع میں عرض کر دیا تھا دو ٹوک بات ہوگی. آپ سے اتنا پوچھنا ہے کہ کیا یہ سمجھ کر السلام علیکہ ایھا النبی پڑھنا کہ نبی پاک نمازیوں کی ذات میں موجود اور حاضر ہیں, کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس وقت میرے مسجد ایک سائل کی ہے اور آپ مجھ تو پھر آپ بات ختم کریں. جب آپ نے سوال کیا اور میں نے جواب میں حوالہ پیش کر دیا, دو ہی صورتیں ہیں, یا تو آپ گفتگو ختم کر دیں, کہیں گی میں اس پر تحقیق کروں گا, یا تسلیم کریں, یا اس کا جواب دیں. اس کے مطابق میں نے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جب میں آپ کے سامنے ایک بات رکھوں اور آپ اس پر وعدہ بھی نہ کریں, یا تو آپ فرمائیں کہ جناب میں تحقیق کروں گا پھر آپ سے مل لوں گا. اس کے متعلق میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دو باتیں الگ الگ تھیں. ایک اذان سے پہلے بابی تو یہ ہے السلام علیکہ ایھا النبی کی اذان سے پہلے والی تو آپ مان, وہ تو بات ہی ختم ہو گئی. اس کے متعلق دونوں وہ تو بات بالکل واضح ہو گئی کہ ضروری سمجھ کے پڑھنا یہ بھی غلط, اور اس کو منع کرنا کہ اس وقت پڑھنا گناہ ہے یہ بھی غلط. یہ بات واضح ہو گئی. اب بات یہ تھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنے کی, اور آپ نے یہ تسلیم فرمایا تھا کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یہ سمجھ کر اگر پڑھا جائے کہ نبی پاک علیہ السلام تک فرشتہ درود پہنچائے گا تو جائز, اس کے حاضر ناظر سمجھ کے پڑھا جائے تو ناجائز. تو میں نے کہا تھا دیکھیے نواب صدیق حسن خان بھوپالی کہتے ہیں کہ نماز کے اندر جو السلام علیکہ ایھا النبی پڑھنا ہے یہ سمجھ کے پڑھنا ہے کہ نبی پاک نمازی کی ذات میں موجود اور حاضر ہیں. یہ بات ذرا محبت سے دوسری طرف نہیں جانی چاہیے. ٹائم بہت ویسٹ کر رہے ہیں نا. پوری بات پوری بات کا حاصل جو اب تک میں سمجھا ہوں وہ یہ, ایک تو اذان سے پہلے پڑھنے کا تھا, وہ اس کو ضروری سمجھنا, منع کرنا سمجھنا بھی غلط, اور اذان سے پہلے درود پڑھنا غلط. جب تک کہ عوام کا ایک بات ٹھیک یہ شرط ضروری ہے, اس شرط کے بعد. اور دوسرا یا رسول اللہ سے خطاب, یہ حاضر ناظر سمجھ کر پڑھنا, اس سے بحث
دوسرے نظریے کے مطابق پڑھنا جائز ہے، لیکن عوام کا نظریہ دوسرا ہونے کی وجہ سے عدل اطلاق منع کیا جاتا ہے۔ تو یہ بات آپ کی درست نہیں ہے، اس لیے کہ السلام علیکم ایھا النبی، یہ نبی کو حاضر سمجھ کے ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کے مطابق میں کر چکا ہوں کہ تحیات کے اندر سیغے جو ہیں ہمیں متعین کر دیے گئے۔ تحیات کے اندر ہی جو السلام علیکم ایھا النبی پڑھا جاتا ہے، نواب صاحب کہتے ہیں کہ نمازی اس بات سے غافل نہ ہو، نمازی کو چاہیے کہ وہ یہ مانے کہ نبی پاک نمازی کی ذات کے اندر موجود اور حاضر ہے۔ وہ دسے کہ میں بس